العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی مالک شہر جہاد بھی۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام کا اخراج پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن خطبہ الوداع، یہ جو ہمارا آج جمعہ ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے جو رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس ماہ رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہمیں ملی تھی، ہم اس مبارک گھڑیوں کے اندر وہ جو رحمتیں برکتیں تھیں انہیں سمیٹ سکے یا ہمارے سے کیا کیا غلطیاں کوتاہی ہوئی، ہم نے کیا معاملات کرنے تھے اور ہم نے کتنی عبادت کر سکے اور ہم نے کتنی غفلت کی، اور باقی جو دن بچے ہیں ان دنوں کے اندر ہم کون سے کام کر سکتے ہیں جن سے ہم رب ذوالجلال کے خوش رضامند اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اس لیلۃ القدر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس سے مراد یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات کو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ اس کے بعد تدریجاً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اس ماہ رمضان کے اندر وہ اعمال جو اللہ عز و جل نے حکم دیا، اگر ہم وہ بجا لائے تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم نے ان ماہ رمضان کے ان مبارک دنوں کو غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا تو ہم غافل ہیں۔ ہمیں یہ مبارک دن ملے تھے اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کا سبب ہمارے لیے بن سکتے تھے، لیکن ہم اپنی غلطی کوتاہی خطاؤں کے اندر ان تمام دنوں کو ہم نے گزار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح ادا کرو کہ تمہاری آخری نماز ہے۔
یعنی الوداع نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیا کہ انسان جب نماز کو قائم کرے، نماز پڑھے، اس حالت میں نماز پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد اسے دوسری نماز کے لیے وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جو ابھی عبادت کر رہا ہے یہ سمجھے کہ یہ میں آخری رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم گفتگو کرو تو ایسی گفتگو کرو کہ دوبارہ تمہیں کسی سے معافی نہ مانگنی پڑے۔ جب انسان بولے، گفتگو کرے، ہمیں جو اس حدیث میں درس ملا وہ یہ کہ جب گفتگو کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، کوئی بھی بات کے معاملات ہیں، کسی سے کسی بھی معاملے کے اندر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہاں پر اچھی گفتگو کی جائے۔ یہ نہیں کہ انسان کلمات اس کے ادا ہو جائیں، بعد میں پھر وہ معافی تلافی کے کام کرتا رہے، بعد میں معافی مانگتا رہے، بلکہ اگر اس سے اچھی بات نہیں اس کے سمجھ میں آ رہی تو وہاں پہ خاموشی کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، اچھی بات نہیں بتا سکتا تو وہاں پر وہ خاموش ہو جائے۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس سے بے نیاز ہو جائے، یعنی جو سامنے والے کے پاس مال و دولت موجود ہے اور تمہارے دل کے اندر اس کے حسد نہ آئے، کوئی حرص نہ آئے کہ یہ جو مال و متاع اس کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی آ جائے، بلکہ تم اس کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جب تم یہ کام کر لو گے تو رب ذوالجلال کا تمہیں قرب حاصل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جوامع القلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات ہیں، جو گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کلمات کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ان کی مقدار بہت کم ہے، لیکن ان کے جو معنی ہے، تفہیم ہے، ان کے جو مطالب سمجھے جائیں اس کی کثیر، اگر کتابیں لکھنا چاہیں تو ان 3 باتوں کے اوپر کئی کتابیں ترتیب دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرماتے ہیں اس گفتگو کے کلمات کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ان کے جو معانی ہیں، اس کی جو تفہیم ہے، اس کے اوپر کئی کتابیں مرتب کی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ماہ رمضان کے باقی جو دن ملے ہیں، اب یہ جو باقی اوقات رہتے ہیں تو ہمیں وہ چاہیے کہ جو غفلت، کوتاہی، خطا والا معاملہ ہم سے ہوا، ہم اس سے رب ذوالجلال سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور باقی جو وقت ہے اس کے اندر کثرت سے رب ذوالجلال کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا، اور اسی ماہ رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی شیطان کو جگڑ لیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو لیلۃ القدر کی خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا، در حقیقت اصل میں وہی محروم ہے۔ اس رات کے اندر عبادت جو انسان کرتا ہے اور لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ 5 راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ 3 راتیں تو گزر چکی، اب آندے جو باقی مہینہ رہ گیا ہے اس کے اندر 27 اور 29 ہمارے پاس ابھی موجود ہے کہ ہم اس رات میں رب ذوالجلال کی عبادت کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی جو اس رات کو عبادت کی جاتی ہے 1000 مہینے سے افضل ہے وہ عبادت۔ عام طور پر جو بھی عبادت کی 1000 مہینے کے اگر آپ دن نکالنا چاہیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی ایک نیک عمل کیا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اس رات آپ نے نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ کیا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا، توبہ استغفار کی، درود شریف پڑھا، کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کا ثواب 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیکن ہماری یہ رات غفلت کے اندر، گناہوں کے اندر گزر جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کے اندر وہ جو رات ہمیں دی گئی جو ہمارے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے
وہ رات ہم گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان، اس کے اندر شیطان کو تو قید کر لیا جاتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی ہمت کرے اور رب ذوالجلال کی ان راتوں کے اندر عبادت کرے تو رب ذوالجلال اسے ذوق عبادت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے اپنی جو نفس ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا ان راتوں پہ، لیکن انسان نے خود تھوڑی سی ہمت مشقت کرنی ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے اس نے کھڑا ہونا ہے۔ آپ قیام کرتے ہیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ خاص آپ نے نوافل ہی پڑھنے، نماز ہی ادا کرنی ہے، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید ہی اس رات میں پڑھنا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جو سی آپ عبادت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس رات کے اندر، اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات حضرت جبرائیل اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں رب ذوالجلال کے حکم سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر جو فرشتے ہیں، وہ شخص جو عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس شخص کے لیے رب ذوالجلال سے دو دعائیں کرتے ہیں، ایک اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور ایک رب ذوالجلال سے اس کے لیے دعائے رحمت کی التجا کی جاتی ہے۔ جو اس رات کے اندر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، اب رب ذوالجلال نے آپ کو ٹائم دیا ہے، وقت ملا ہے، ایک مختصر 10 گھنٹے 9 گھنٹے کی یہ ایک رات ہے، اس کے اندر ایک ٹائم بنائیں، آپ آرام بھی کریں، عبادت کے لیے بھی اپنا ایک ٹائم رکھیں۔ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام کرنے کے بعد فی الفور مجھے اتنا منافع ملنا ہے، تو ہم اس کے اندر جتنی مرضی مشقت برداشت کرنی پڑے، مشکلات ہوں، ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار ہے اور اس کے اندر پتہ ہے کہ ابھی مجھے 7% اس کے اندر منافع ہو رہا ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد میرا یہ جو منافع ہے وہ 70% تک چلا جائے گا، تو کون سا ایسا تاجر ہے، کون سا ایسا کاروباری بندہ ہے جو وہ کام نہیں کرے گا، وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جتنا اس کو منافع اس کی اپنی خواہشات کے مطابق، اس کی سہولت کے مطابق کوئی چیز اپنے لیے فائدہ مند وہ سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن آخرت کے معاملات کے اندر ہمارا یہ ذوق نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے تو وہ مشقت کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دائمی ہماری زندگی ہے، عارضی زندگی کے لیے ہم ہر سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے دائمی زندگی گزارنی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا جہاں پر، اس کے لیے ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی فیوچر پلان نہیں ہم نے بنایا ہوا کہ جو دائمی زندگی ہے وہ کس طرح میں سنوار سکتا ہوں، کس طرح میں رب ذوالجلال کی عبادت کرنے کے بعد میں اس کے اندر سرفراز ہو سکتا ہوں، مجھے کامیابی کامرانی مل سکتی ہے۔ ایسا ہرگز ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رات آتی ہے، اور رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو ایسے مخصوص اوقات مواقع دیے، جیسے ماہ رمضان آ گیا، لیلۃ القدر آ گئی، آگے پھر لیلۃ الجائزہ آتی ہے جو عید کی رات ہے، چھوٹی عید کی رات، بڑی عید کی رات، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی۔ یہ مخصوص دن انسان کے لیے ایک سنہری موقع ہوتے ہیں کہ وہ ان سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت کے لیے سامان کو تیار کر لے۔ مختصر اس نے عبادت کرنی ہے، لیکن اس کو جو انعام و اکرام ملنا ہے وہ کئی گنا اس کی 100 سے زیادہ اس کو اجر و اکرام ملتا ہے، اس کو ثواب کے اندر دگنا اس کے لیے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم فرض ادا کرتے ہیں، جو ہم نفل ادا کرتے ہیں، تو نفل کے جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کو ادا کرتے ہیں تو 70 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کمی کوتاہی ہماری رہ جاتی ہے کہ ہم جو فرائض، نوافل تو بہت دور کی بات ہے، ہم فرائض کی ادائیگی ہی نہیں کرتے، ہم نماز با جماعت ادا ہی نہیں کرتے، 5 وقت نماز کی ادائیگی جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ یہ نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور نماز ہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے نماز، لیکن پھر بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔
ہماری مساجد کے اندر جیسے ماہ رمضان آیا تو خوب عبادت شوق کا لوگوں کو دیکھا گیا کہ ذوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا گیا لوگوں کے اندر وہ شوق عبادت کم ہوتا گیا، وہی معمول کے مطابق 1 صف 1.5 صف 2 صفوں پہ معمول آ گیا۔ یہ تو ہمارا دین اسلام نے درس نہیں دیا، بلکہ پورے سال کے اندر ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ ہم کیوں یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا دن آیا، دوسرا دن آیا، اس کے اندر ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، باقی جو 28-26 دن گزر گئے اس کے اندر ہم دنیا کے معاملات کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے کئی دوست احباب ایسے تھے جو پچھلے ماہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، یونیک پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پوائنٹ سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے ان دنوں کے اندر۔ اور نمبر 3 جو ان دنوں کے اندر کام کرنا ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کون شخص ادا کرے گا، کس کے اوپر واجب ہے، کتنا ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہے، ہم کوئی معلومات ہی نہیں رکھتے۔ جو ہمارا دل کیا ہم نے وہ دے دیا اور بعد میں کہا کہ یہ میں نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کیا، میں نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ صدقہ فطر اپنی استطاعت کے مطابق اللہ عز و جل نے آپ کو جتنا مال دیا نا اس مال کے مطابق صدقہ فطر کو ادا کرے۔ ہماری پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے، ایک رواج ہے کہ ہم نے جو فطرانہ ادا کرنا ہے وہ گندم کے ریٹ کے مطابق کرنا ہے۔ ادا ہو جائے گا، ہرگز اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ادا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرے 20 سال 25 سال زندگی کے گزر چکے ہیں، میں اپنا ایک عرصہ گزار چکا ہوں، لیکن میں نے ایک سٹیپ مزید اس کے اندر اضافہ نہیں کیا۔ دنیا کی کوئی بھی سہولت ہو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر اضافہ ہو۔ میرے پاس پنکھے کی سہولت موجود ہے، جیسے ہی گرمی آئے گی تو میں ایئر کنڈیشن کا انتظام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے پاس کولر کا انتظام ہے تو میں اے سی کا انتظام کرنے کی ضرورت اس کو درپیش ہو جائے گی۔ اس طرح دنیا کی جو سہولت ہے اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ہم اضافہ کرتے جاتے ہیں، لیکن جو اخروی معاملات ہیں اس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ نہیں، جو ہمارے 25-30 سال زندگی کے گزر چکے ہیں، ہم جو ایک معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمارا وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد گندم کے ریٹ کے مطابق فطرانہ ادا کرتے تھے، آج ہم بھی گندم کے اعتبار سے ریٹ وہ فطرانہ ادا کر رہے ہیں۔ کیوں نہ اس رمضان المبارک ہماری طبیعت کے اندر ایک تبدیلی ہو، ایک چینج آئے کہ میں پہلے گندم کے اعتبار سے صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہوں تو اس بار کم از کم میں اپنے جو اہل خانہ ہے ان میں سے کم از کم اپنا فطرانہ جو یا کھجور کے اعتبار سے ادا کروں گا، باقی اہل خانہ کا آپ گندم کے اعتبار سے کر لیں۔ پھر ایسا سٹیپ بائی سٹیپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے اہل خانہ کا بھی جو آپ فطرانہ ہے وہ بھی جو کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں۔ فطرانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا، فرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صدقہ فطرہ فرض کیا ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اس روزے کی حالت میں اس سے کوئی لاغ کوئی فحش گفتگو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو اس کا ازالہ ہے اس کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے، اور صدقہ فطر غریب کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ ایک تو انسان اپنی اس لغو فضول گفتگو کے بدلے میں صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اور دوسری جو اس کو نیکی ملتی ہے یہ تو اپنی کمی کوتاہی کے بدلے میں وہ عوض کے بدلے وہ اپنا صدقہ فطرانہ ادا کر رہا ہے، ساتھ اس کو نیکی بھی مل رہی ہے۔ جس غریب کو دے گا تو وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوگا تو اس کے لیے نیکی کا ثواب بن جائے گا۔ اب صدقہ فطر واجب کس کے اوپر ہے؟ ہر اس شخص کے اوپر جو مالک نصاب ہے، ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کو نکالنے کے بعد اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کرنا واجب ہے۔
اگر وہ کوئی صدقہ فطر واجب ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، واجبات والے جو معاملات ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا اور یہ جو معاملہ ہے یہ اب میرے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اگرچہ وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد بھی اس کے ذمہ وہ چیز باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان گزر رہا ہے، آج 26 ہو گئی، آج 25 ہو گئی، 25 رمضان المبارک کے دن گزر گئے۔ اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے 25 دن گزر گئے تو اب میں نے روزے نہیں رکھے تو میرے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ یہ 25 رمضان کے جو روزے ہیں اس کے ذمہ ابھی بھی باقی ہیں۔ عید کے بعد ان کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا، نماز کا وقت گزر گیا تو اب یہ نہ سوچے کہ نماز کا وقت تو گزر گیا اب میرے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز کا وقت گزر گیا، اب وہ جو وقت تھا پہلے تو اس نے ادا پڑھنی تھی، اب وہ اس کی قضا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سال پورا ہوا، اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، سال اگرچہ 20 سال گزر چکے ہیں، مال کے نصاب تھا، زکوٰۃ وہ ادا نہیں کر رہا، تو وہ مسلسل اپنے وہ ایک اندازہ لگائے اتنا مال تھا میرے پاس، اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ جتنے بھی سال وہ مال کے نصاب تھا اتنے سالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کے 20-25 سال گزار دیے ہیں، ابھی تک صدقہ فطر اس نے ادا نہیں کیا، تو اپنے وہ 20-25 سال کے بالغ ہونے کے بعد کہ وہ جو فطرہ ہے اس کو ادا کرے۔ ہر وہ شخص جو مال کے نصاب ہے، مال کے نصاب سے مراد ضروریات زندگی کو نکال دیا جائے، اپنا گھر، گاڑی وغیرہ یہ جو اشیاء ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور سونے کی جو 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولے، اس کے علاوہ دیگر اشیاء، نقدی، کیش، بینک بیلنس، پرائز بانڈ، کسی بھی صورت کے اندر اس کے پاس مال موجود ہے، ان تمام کو جمع کیا جائے اور تمام اشیاء کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ چاندی کی قیمت کو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ مال کے نصاب ہے، اب وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ فطرانہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اب اس سال 2024 کا جو مال کے نصاب شخص ہے وہ کون ہے؟ 1,34,000 روپے جس شخص کے پاس موجود ہے وہ مال کے نصاب ہے۔ اب کس نے ادا کرنا ہے؟ کس پر واجب ہے؟ ایسی اولاد جو نابالغ ہے اور بیوی جو شوہر کی کفالت میں ہے۔ اب وہ جو شوہر ہے، نابالغ اولاد اور اپنی بیوی کی جو فطرانہ ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر اولاد بالغ ہو چکی ہے، عورت اس کی کفالت میں نہیں ہے، تو پھر ان کی اجازت سے پھر وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے اندر ادا کر دیا تو یہ بھی جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ جو غریب ہے، بینیفٹ غریب کو پہنچنا ہے۔ اب عید کے اندر آپ نے فطرانہ ادا کر دیا تو وہ اپنی عید کی جو خوشیاں ہیں، جو چیزیں اس نے خریدنی ہیں، وہ اس کا انتظام کر لے گا، اس کا بندوبست کر لے گا۔ اگر آپ عید ہی والے دن ادا کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب فطرانہ ہم نے ادا نہیں کرنا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے عید کی نماز تک فطرانہ ادا نہ کیا، عید کی نماز پڑھ لی، تو عید کی نماز کے بعد بھی وہ صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ اب صدقہ جو فطر ہے کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ کون سی اشیاء ہیں جن سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے؟ 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت، یہ آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 4 کلو کھجور، جو کشمش، ان کی اشیاء یہ آپ صدقہ کر دیں یا ان کی قیمت صدقہ کر دیں۔ افضل یعنی جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ قیمت ادا کریں، آپ اس کو پیسے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو گندم دیں، آٹا دیں، آٹے کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، کسی اور شخص نے آٹے کی صورت میں اس کی مدد کر دی ہو، اب اس کو میڈیسن کی ضرورت ہو، اس نے اپنا کرایہ دینا ہو، بچوں کی اس نے فیس ادا کرنی، کوئی بھی اس کی زندگی کے اندر ضروریات ہوں، تو آپ اس کو نقدی دیں، کیش دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کا انتظام کر سکے۔ ہمارا لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے اندر ہم نے راشن ہی تقسیم کرنا ہے،
اور ہم اس غریب کو راشن دے کے آتے ہیں، اس راشن کے 10 تھیلے اس کے پاس موجود ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہی راشن کا تھیلا جو آپ نے 3000 کا بنایا تھا، جب وہ دکان والے کو دینے کے لیے جائے گا تو وہ اس سے 2500 2700 کا لے گا۔ نقصان ہوا کس کا ہوا؟ اس غریب کا ہوا۔ اس لیے راشن تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کیش کی صورت میں تلاش کریں کہ وہ کون مستحق ہے جس کو میں اپنے زکوٰۃ، اپنے واجبات کو ادا کر سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلہ چلتا ہے کہ ہم نے جو پیسے دینے ہیں، ہم نے جو زکوٰۃ اور واجبات ہیں، جو فرض اور واجبات چیزیں ہیں، ہم نے ادا کرنی ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دینی ہے۔ اب رشتہ داروں کے بارے میں ہم کوئی جستجو نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے، اس کے پاس سونا بھی موجود ہوگا، اس کے پاس کیش بھی ہوگا، اس کے یہ معاملات ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے رشتہ داروں میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنا فطرانہ اپنے رشتہ داروں میں دینا ہے۔ تو جب آپ نے ادا کر دیا اور اگر وہ مستحق نہ ہوا تو آپ کے ذمہ تو وہ باقی رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہو گیا، فطرانہ واجب ہے، آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ دینی مدارس میں دیں۔ دینی مدارس کے اندر آپ کے شرعی ہلا کر کے پھر آپ کے یہ جو مال ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہترین مصارف ہیں یہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے واجبات مدارس کے اندر جمع کرائیں، اور اگر آپ نے نفلی عطیات دینے ہیں، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، تو آنکھیں بند کر کے جس شخص کو بھی دینا ہے، چاہے وہ کروڑ پتی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی دینا چاہتے ہیں، اس کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی رب ذوالجلال آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو مستحق کو ڈھونڈ کر دینا ہے، واجبات ادا کرنی ہے تو مستحق کی تلاش کر کے اس کو ادا کرنا ہے، اور جب نفلی دینی ہے تو جس کا اوپر آپ کا دل مطمئن ہو، جس کو آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم لاکھوں روپے اگر بھی زکوٰۃ ادا کر دی، ہم نے فطرانہ، ہم نے کشمش کے ذریعے سے، ہم نے جو کی مقدار میں ادا کر دیا اور وہ مستحق نہیں تھا، میرے ذمہ تو وہ باقی رہا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر، کسی سے مشورہ کر کر کہ میں اب یہ جو زکوٰۃ ہیں، فطرہ دینے جا رہا ہوں، کیا یہ میں اپنے خاندان میں اس شخص کو دے سکتا ہوں، اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہر بندہ اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہت بخود بھی واقف ہوتا ہے کہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو خوب اہتمام کریں، صدقہ فطرانہ بڑھ کر دیں۔ آج علماء کرام نے جو صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے جو ریٹ فکس کیا گیا ہے وہ 340 روپے کیا گیا ہے، کم از کم 340 روپے آپ ادا کریں۔ اس سے مزید اوپر کسی کو رب ذوالجلال نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، 350، 400، 500، 700، 800 وہ ادا کرتا ہے ایک فرد کا، تو اس کا وہ ادا ہو جائے گا۔ جو مقدار ہے وہ 800 روپے ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ایک چینج لے کر آئیں۔ ہم پوری زندگی کے اندر ہی وہ گندم کے اعتبار سے ہی فطرہ ادا کر رہے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس بار 800 روپے کی مقدار کے مطابق ہم صدقہ فطر کو ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ تم ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ممبر کے قریب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم ممبر پر رکھا، ایک سیڑھی پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس کے بعد دوسری پر رکھا، پھر آمین کہا، تیسری پر بھی آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جو معمولات ہیں، جو آپ کی عادات ہیں، اس کے خلاف عمل دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھ رہے ہیں تو آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور جب پہلا قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کا وہ سامان نہ کر سکا۔ یعنی ماہ رمضان کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ اللہ عز و جل کی جو رحمت ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے ماں باپ کو بڑھاپے میں، اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور ان کے ذریعے سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا، یعنی ان کی خدمت کرنے کے بدلے اپنی وہ مغفرت نہ کروا سکا، اتنا اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا، تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیسرا قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ دیکھیں ہماری زندگی کے معاملات، وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ماہ رمضان کی ابتدا تھی اور آج ماہ رمضان انتہا کی طرف تدریجاً جا رہا ہے۔ تو ہم باقی جو ماہ رمضان کے 4 دن 5 دن رہ گئے ہیں، ہم اپنی مغفرت کا سامان کرائیں۔ اگر اللہ عز و جل نے آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خوب خدمت کریں اور اپنی مغفرت کا سامان کروائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر آج اپنے ماں باپ کی آپ خدمت نہیں کریں گے، کل جب آپ کو بڑھاپے کے اندر اپنی اولاد کی ضرورت ہوگی تو آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کی خدمت نہیں کرے گی۔ زبان سے زیادہ انسان کا جو کردار ہے وہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں یا نہ کہیں، اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے تو کل دیکھیں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہوگی۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ اپنا جو پریکٹیکل ہے اس کو کر کے دکھائیں۔ اور نمبر 3، جب بھی فرصت ملے، جب بھی وقت ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں۔ اپنی زندگی کے اندر ایک وقت خاص کر لیں۔ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک وقت خاص رکھا ہوا ہے۔ میں نے جم جانا، لوگ جم جاتے ہیں تو جم کے لیے وقت متعین ہے۔ کوئی بھی گھر کا ضروری سے ضروری کام ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنی جو جم والا وقت ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو ہم جو اخروی زندگی کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی جدول نہیں ہے کہ میں نے یہ فلاں وقت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ یہ 3 کام اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم از کم 3 آیات مبارک تو ہر روز ڈیلی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 313 مرتبہ، جو یہ تعداد بتائی جاتی ہے 313، یہ کثرت کے اندر شمار کی جاتی ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کم از کم 313 مرتبہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ چاہے مختصر پڑھیں، جون سے آپ کا دل کرتا ہے، جون سی آپ کی زبان پر کلمات جاری ہو جائیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور نمبر 1 قرآن مجید پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ نمبر 3، دعا اور استغفار کریں اور اس کا خوب اہتمام کریں۔ رات کو محاسبہ کریں کہ آج میں کون سا نیک عمل کر سکا، کون سا نیک عمل مجھ سے رہ گیا، کل میں وہ نیک عمل کرنے میں پہل کروں گا۔ رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کر سوئیں، رب ذوالجلال سے بار بار دعائیں کریں۔ ہم انسان دعا نہیں کرتے اور دعا یہ انسان کی عبادت کا مغز ہے۔ اب اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ اس اوقات کو بڑھائیں۔ دیکھیں دنیاوی معاملات آپ کے لیے کتنے آسان ہو جائیں گے جب آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ تو کون ایسا شخص ہے جو دھوکہ دے کر مال بیچے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو عیب دار چیز کو بیچے گا؟ تو پھر خوف خدا دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اور یہ اعلان سماعت فرمائیں، جامعہ مسجد حاضہ میں جو نماز عید الفطر ہے یہ 7:30 پر 7:30 بجے ادا کی جائے گی، 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ 7:15 پر جامعہ مسجد حاضہ کے اندر عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ صدقہ فطر سے آپ سے التماس ہے، یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس آپ لوگوں کے خیرات صدقات مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، انہی کی بدولت یہ جو ہماری مساجد ہیں، ہمارے یہ جو مدارس ہیں یہ قائم و دائم ہیں۔ ان کی کوئی ایسی
کاروباری معاملات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کوئی منافع آئے تو وہ کرایہ آئے یا بلڈنگ ہے، تو اس کی ایسا کوئی ہرگز نہیں ہوتا. لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا فطرانہ دیتے ہیں. عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس کے اندر اپنی کھالیں دے دیتے ہیں قربانی کی. تو اسی طرح نفلی صدقات دیتے رہتے ہیں، تو یہ معاملات چلتا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر دو فائدے ہیں ہمارے لیے. ہم جب دینی مدارس کی خدمت کرتے ہیں، ایک تو ہم نے جب اپنا فرض زکوٰۃ کو، فطرہ واجب کو جب ادا کیا، اس کا ثواب ہمیں مل گیا. نمبر دو، یہ دین اسلام کی ترویج ہے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے جو صدقہ دیا، آپ نے جو اپنی زکوٰۃ دی، وہ دینی مدارس کے اندر بچے پڑھیں گے، کل کو وہ خود بھی پڑھیں گے، آگے بھی پڑھانے والے بن جائیں گے. ہم نے خود دینی مدارس سے پڑھا ہے. دینی مدارس کے اندر نہ تو آپ سے کوئی فیس کی تعلیم لی جاتی ہے، نہ کوئی ہاسٹل کی فیس ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی فیس ہوتی ہے. فی سبیل اللہ تمام چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں. کیا کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کو تعلیم بھی فری دی جائے، آپ کو ہاسٹل بھی، آپ کو رہائش بھی فری دی جائے، آپ کو کھانا بھی فری دیا جائے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ دینی مدارس ہیں جو آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ باقی تمام سہولیات بھی دیتے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو دینی مدارس کے جو لوگ ہیں یہی وہ مسائل کو حل بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے، آپ کے علاقے میں جامعہ نظامیہ انوار مصطفیٰ نجم مسجد کے اندر قائم و دائم ایک ادارہ ہے جو دین اسلام کی تقریباً 25 سال سے دین اسلام کی خدمت کے اندر مصروف عمل ہے. اور ایک ادارہ ہمارا جامعہ نظامیہ لوہاری گیٹ کے اندر، جہاں سے ہم نے پڑھا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، رب ذوالجلال اسے مزید عروج عطا فرمائے، اس کی بھی خدمت کریں. اور جس ادارے میں ہم نے تکمیل کی جامعۃ المدینہ، اس کے اندر رب ذوالجلال نے پڑھنے کا موقع بھی دیا، آگے پڑھانے کا موقع بھی دیا. تو رب ذوالجلال سے دعا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی عروج عطا فرمائے. آپ لوگ دینی مدارس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو فطرہ ادا، اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ مل سکتے ہیں. آپ کو باقاعدہ اس کی رسید بھی دی جائے گی. تو رب ذوالجلال سے دعا ہے ہم سب کو دینی مدارس کی اس طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے اگر آپ کو 1 روپیہ بھی دیا ہے، آپ 1 روپیہ بھی ڈیلی کا صدقہ کر سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کرنا دیکھیں، آپ ڈیلی بیس پر 1 روپیہ صدقہ کرنا شروع کر دیں تو دیکھیں رب ذوالجلال آپ کو کتنا مال و متاع عطا کرے گا. 1 روپیہ کریں، پھر ایسا ایسا مزید بڑھتا جائے گا. تو اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات کریں، اپنی اولاد کے سامنے کریں. ہم کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اولاد کو کوئی خبر نہیں ہوتی. جیسے انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، اس کی اولاد کی اس طرح کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم دینی مدارس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ باپ فوت ہو جاتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سے دینی مدارس کے اندر میں نے کس کی خدمت کرنی تھی، کس صحیح العقیدہ کی میں نے اس کی خدمت کرنی تھی. جہاں اس کا دل کیا اس نے وہاں پہ دے دیا. تو رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں دینی مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوگی رب ذوالجلال